شہداء کی یاد میں آپ نے خصوص شہید ترابی جو عظیم شخصیت تھے جن کی آج ہم یاد میں اکٹھے ہو رہے ہیں موقع فراہم کیا. فقط 5 یا 6 منٹ لوں گا. ویسے میری یہ خواہش نہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ خطیب محترم سے استفادہ کریں. مہمان خطیب اور بہترین عال شخصیت روح رواں امیر کاروان سنگھ ان سے زیادہ استفادہ کریں، لیکن ایک حصہ ڈالنے کے لیے اپنا نام درج کروانے کے لیے یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہوں. علماء کرام آپ اللہ حضرات اور زائرین کے سامنے زائرین حضرت معصومہ اور علماء کرام، جیسا کہ آپ کا خوبی آگاہ ہے پاکستان کے حالات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. شب و روز پاکستان کے اندر کس طرح تشیع کے اوپر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، لیکن یہ آج سے سلسلہ نہیں ہے. آپ علماء کرام یہاں موجود ہیں. یہ 1400 سال سے سلسلہ جاری ہے اور اس کے لیے ہم کسی حوالے سے پریشان نہیں ہیں اور کسی حوالے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے 14 رہنما ہیں، ہم 14 معصومین کے ماننے والے ہیں. ہم نے جو اپنی زندگیوں کو ڈالنا ہے 14 معصومین کے فرمائین کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنا ہے. کیوں ہم پریشان ہو؟ اگر مولا علیہ السلام کی حکومت اٹھا کے دیکھیں تو ہم جو مولا کے ماننے والے ہیں مولا کی حالات کی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں کو گزاریں. پریشانی نہیں ہوگی. پریشان ہو ہمیں تو کوئی نہ ہو. ہم تو 14 وارث رکھتے ہیں اور ہمارا وارث پردے میں موجود ہے. اس لیے امام حسن کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے. آج کے دور کا تقاضا یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ 14 کی سیرت پہ کون شخصیت عمل کر رہی ہے. اور بہت سی جماعتیں بنتی ہیں، بہت سی انجمنیں بنتی ہیں. ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ ملت اپنے اپنے آواز سے خدمت کرے، لیکن قومی اور ملی پلیٹ فارم شہید حسن ترابی کو ہزاروں سلام پیش کروں گا کہ جو شہید قدس سے اور شب و روز سندھ کے اندر ملت کی رہنمائی کر رہے تھے. مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا کہ جس کو میں شہید کی خبر قبر مقدس کے اندر پہنچی تو بہت سے علماء کرام دفتر کاج میں پہنچے اور ہر آنکھ میں شباہت تھی. ہر آدمی شہید ترابی کو رو رہا تھا. کیوں نہ روئے؟ وہ شہید ترابی کبھی علم حضرت عباس کے اوپر کوئی آنچ آئے تو سندھ کے اندر پہنچتا ہوئے نظر آتا تھا. وہ شہید ترابی کراچی کے اندر کوئی عزاداری کا مسئلہ بنے، کوئی بھی تشیعوں کا حقوق کا مسئلہ بنے تو وہ شہید ترابی پہنچے ہوئے نظر آتے تھے. آج ہم شہید کی یاد میں یہاں موجود ہیں اور یہ خراج عقیدت پیش کرنے کا ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ شہید ترابی آج آپ ہم میں موجود نہیں، لیکن آپ کا دیا ہوا پروگرام، آپ کا دیا ہوا دستور سندھ کے اندر آپ کے شہید نادر عباس تقوی نے یہ ثابت کیا. علماء کنونشن اشتر پارک میں ہزاروں علماء کو جمع کر کے جو آپ کی خواب تھی اس کی تعبیر علامہ نادر عباس تقوی نے اس کو پورا کیا. سندھ کے اندر کانٹے مارتا ہوا سمندر علماء کا پہنچا. میں سلام پیش کروں گا نادر عباس تقوی صاحب کو کہ جس وقت ان کو مسئولیت ملی سب سے پہلے یہ شہید ترابی کی قبر پہ گئے، یہ عظیم محسن کی قبر پہ گئے. میں سلام پیش کروں گا. ان کا دیا ہوا راستہ علامہ نادر عباس تقوی اتنے اثر انداز سے طے کر رہے ہیں. سندھ کے اندر ہمیں جس وقت خبریں ملتی ہے اسی شہید ترابی کے شگرد ہونے کی حیثیت سے بہادر شخصیت میں کیوں خدا کا یہ وعدہ ہے، خدا تعالیٰ وہ بہادر کو شہید کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے وہ گناہوں سے سب آدمی دنیا میں پیدا ہو گئے. تو شہید کی ان کی برکت کا نتیجہ ہے کہ علامہ نادر جیسی شخصیت ہمیں شہید ترابی کے بعد سندھ کے اندر ملی جو شب و روز ملت کی رہنمائی کرتے ہوئے اور بہترین انداز سے حقوق تشیع، دفاع تشیع اور ترویج تشیع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح 3 ماہ نہ گزرے، میں پہلے بھی کہہ چکا 3 ماہ نہ گزرے تو نشتر پارک کے اندر پورے سندھ سے کاروان چلے اور نشتر پارک آئے. شہید ترابی کی جو خواب تھی اس کو پورا کیا تو علامہ نادر عباس تقوی صاحب نے. بندے تعالیٰ ایسے ہمارے حضور کی زندگی دراز فرمائے جو شب و روز پاکستان کے اندر موجود ہیں. اور جب سبیل کا مسئلہ بنا پھر بھی اور کبھی عزاداری کا مسئلہ بنا اور ایک شہداء کے لیے بہت بڑا کام کیا جو انہوں نے ایک کتاب لکھ کر شہداء کی اور جا کر ہائی کورٹ میں پیش کی. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بہت سی خدمات ہیں. ہم یہاں پارہ چنار کے شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کریں گے کہ پارہ چنار کے شہداء کے خون نے رنگ لایا اور پارہ چنار کے اندر جو ہمارے مطالبات تھے جنہوں نے قائد محترم سے ڈائریکٹ رابطہ کیا اور انہوں نے قائد محترم نے یہ جواب دیا کہ مجھ سے رابطہ کرنے کے بجائے ان شہداء کے خانوادوں سے رابطہ کریں. رابطہ ہوا
اور قائد محترم کی پوری ٹیم وہاں پہ پہنچی، صوبائی سیکرٹری اور مرکزی رہنما وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے جا کر یتیموں بیواؤں کے جا کے سر پہ ہاتھ رکھا اور 1 کروڑ روپیہ قائد محترم کی طرف سے تقسیم ہوا۔ اور دوسرا سلسلہ جاری ہے، اس میں بھی ہر آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنے عید پہ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو لباس دے سکتے ہیں، ہماری گردن میں یہ ذمہ داری ہے۔ اے 14 معصومین کے ماننے والوں، اے امام حسین کا مکتب ماننے والوں، اے کربلا کے رائیوں، کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم کسی یتیم کی طرف بھی دیکھیں، کسی یتیم کو بھی لباس دیں، کسی یتیم کے گھر میں بھی عید دیں؟ ذمہ داری بنتی ہے۔ شہداء جو ہیں وہ چلے گئے، انہوں نے کہا حسینی انجام دیا، ہم جو باقی ہیں ہم نے کہا زندگی انجام دینا ہے۔ امام حسن کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا کیا، آپ مجھ سے بے جاتے ہیں، یہ تاریخ بتا رہا ہوں۔ مکتب امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں، کتنے لوگ تھے، اور امام حسن علیہ السلام نے معاویہ جیسے وقار سے اگر سنو کی تو اسلام کی خاطر، خدا کی توحید کی خاطر۔ اگر آج ہمیں پھر دوبارہ مجددہ میں زمن میں بیٹھنا پڑتا ہے یا میری یکجہتی کو سننے بیٹھنا پڑتا ہے، قائد محترم کہتے تھے کہ میری قوم کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، میری قوم یہ سمجھے کہ امام حسن اگر بیٹھ سکتے ہیں خدا کی توحید کے لیے، رسالت کے لیے، امامت کے لیے، اس راستے کو نکالنے کے لیے، ہم امام حسن کے ماننے والے ہیں۔ یعنی علماء سے سننی باتیں آپ کو سنا، میری غلطی ہوئی تو علماء انشاءاللہ میری رہنمائی کریں گے۔ اسی طرح امام سیون کو جس وقت موقع ملا کربلا سجائی امام حسین علیہ السلام نے اور قیام کیا، کتنے لوگوں نے خط لکھا، کتنے لوگوں نے ساتھ دیا، تفصیل میں نہیں جاتا۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کو ایک موقع ملا اور انہوں نے سسٹم امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے توحید پہنچاتے رہے، رسالت پہنچاتے رہے، امامت پہنچاتے رہے، لیکن ان 14 معصومین میں سے آخری بات ضرورت کے دامن میں گنجائش نہیں، فقط اور فقط امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ موقع ملا جن کی آج ہم شب شہادت منا رہے ہیں، ان کو موقع ملا اور اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ بنو امیہ اور بنو عباس میں کرا رہے تھے، امام نے ایک درس قائم کیا جس میں بعض روایات میں 10,000 20,000 علماء آئے۔ آج پوری دنیا میں آپ ہم فقہ جعفریہ کے ماننے والے کراتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، مکتب امام جعفر صادق پہ چلتے ہوئے خدا میں توفیق دے اور اجرات کی شعبہ شہید حسن ترابی کی راہ کو جاری رکھ سکیں، ان شہداء ملت اسلامیہ کی راہ کو جاری رکھ سکیں، پورے دنیا کے شہداء کی جتنے ہیں ان کی راہ کو ہم جاری رکھتے ہوئے ہماری جان جاتی ہے چلی جائے، اللہ میں عزت عباس کی فرمائش ہے۔ آخری بات کہتا ہوں اور اپنے خطیب محترم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، میں یہاں کہتا رہتا ہوں ہر روز تحریر کے اندر جہاد کرتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں، تصادف سے لوگ مر جاتے ہیں، اپنے زمین کے قسم میں لوگ مر جاتے ہیں۔ اے شہداء کا غم منانے والوں، اے امام جعفر صادق کی شہادت پہ اکٹھے ہونے والوں، اے شہید حسن ترابی کو خراج عقیدت پیش کرنے والوں، دونوں ہاتھ بلند کرو۔ وہ کتنی خوبصورت گولی ہوگی جو امام حسین کے نام پہ آگے ہوگی، وہ کتنا خوبصورت دھماکہ ہوگا جو امام حسین کے نام پہ آئے۔ مرنا ہے 70 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، لیکن وہ کتنے خوش قسمت اداکار ہیں، کتنے خوش قسمت ہمارے پیارے ہم سے چلے گئے لیکن امام حسین کے نام پہ گئے، چلنے کے نام پہ ہے، کربلا کے نام پہ ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کرو اور تقدیر ہے کرو۔ پاکستان میں قومی ملی پلیٹ فارم کا ساتھ دیتے ہوئے سید محمد حسین دہلوی، قبلہ مفتی جعفر حسین اور قائد شہید اور ولی اللہ قائد کا ساتھ دیتے ہوئے ہم انشاءاللہ ان شہداء کے خون کو اعلان نہیں جانے دیں۔ ہم کربلائی ہیں، کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم انشاءاللہ اس سسٹم کو اگلی آنے والی نسل تک پہنچائیں گے۔ دونوں ہاتھ بلند کریں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگر پروگرام جاری رہے گا تم کس قسم رہو گے، یہ ساری قوم مسلح ہے۔ انشاءاللہ 5 اگست کو عظیم الشان قائد شہید کی یاد ہر عزت معصومہ میں منائی جائے گی، ایک بہت بڑا سیمینار بھی ہوگا۔ تجدید عہد ہے قائد شہید سے اور پاکستان کے شہداء سے، پاکستان کے شہداء سے تم کس کس کو مرواؤ گے، ہمارے پاس یہ جملہ نکلے گا فرشتے نوٹ کریں گے اور یہی ہماری کوشش کریں گے، تم کس کس کو